بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام۔ سفر یا عمرہ و حج کے لیے ضروری سامان جو کہ 2024 میں آپ کو بہت ضرورت آ سکتی ہے، آپ نے اپنے ساتھ کون سا سامان ساتھ لے کر جانا ہے اور کون سا سامان وہاں سے خریدنا ہے، جو کہ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ لیکن ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا لازمی، کیونکہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ثواب کا کام بھی ساتھ میں کر کے ہی جانا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ چونکہ سفر کرنے والے مختلف حیثیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ضرورت اور حیثیت کے مطابق سفر کا سامان اپنے ساتھ لے جائے، تاکہ سفر میں تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب حاجیوں کے لیے سامان کی یکساں تعداد معین نہیں کی جا سکتی، لیکن چند ضروری اشیاء ہیں جو ہر ایک حاجی کے لیے یا عمرہ کرنے والے کے لیے ساتھ لے جانا لازم ہے۔ ان کی فہرست آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو کہ درج ذیل ہے۔ ایک ریکسین یا چمڑے کا سوٹ کیس اور ایک دستی بیگ۔ کوشش کریں کہ ہر فرد کا اپنا اپنا بیگ اور سوٹ کیس ہو، کیونکہ ایک بیگ میں دو یا زیادہ افراد کا سامان رکھنے سے رہائش الگ ہونے کی صورت میں مشکل ہو سکتی ہے۔ موسم کی مناسبت سے کم از کم 5 جوڑے رکھیں، کیونکہ مصروفیت اور مشترکہ غسل خانوں کی وجہ سے بار بار دھونا مشکل ہوتا ہے۔ خواتین کاٹن، لان اور جارجیٹ کے جوڑے رکھ لیں، گرمیوں میں، یا 3 لینن کے، سردیوں میں 3 یا 4 گاون اور سکارف بھی رکھ لیں۔ احرام کے دوران بھی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ سعودی قوانین کے مطابق عورت کا گاون یا عبایا پہننا لازم ہے، لہٰذا دوران سفر عبایا پہنے رکھیں۔ بند جوتا، کھلی چپل، جرابیں۔ خواتین کے لیے احرام میں بند جوتا اور جرابیں پہننا منع نہیں ہے۔ سفری عقیدت: بغیر آستین کا بازو والا سویٹر اور ہلکی گرم چادر فجر کے وقت مکہ مکرمہ میں بھی ضرورت پڑتی ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی۔ مناسب تعداد میں بنیان اور جانگھیا یعنی انڈر گارمنٹس ساتھ رکھیں۔ مردوں کے لیے احرام کے 2 سیٹ یعنی 4 عدد چادریں، ایک کاٹن اور دوسرا تولیے کا۔ سرد موسم میں تولیے کا احرام بہتر رہے گا۔ احرام کے تہبند پر باندھنے کے لیے جیب والا بیلٹ۔ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں پہننے کے لیے ایسا جوتا جس میں وسط قدم کی ہڈی کھلی رہے۔ چپل، سینڈل، مکیش کا کوئی سٹائل۔ مردوں کے لیے احرام کے علاوہ کے دونوں میں پہننے کے لیے بند جوتا اور جرابیں۔ بستر کی چادریں 2 عدد بچھانے اور اوڑھنے کے لیے ہر فرد کے لیے۔ ناخن تراش، چھوٹی سی قینچی اور چھوٹا سا چاقو، یہ چیزیں دستی سامان میں ہرگز نہ رکھیں، بلکہ جہاز میں بک کروانے والے سامان لگیج میں رکھیں۔ خواتین کے لیے سیفٹی پنز، بالوں کی پنز اور بالوں کے لیے ہینڈز۔ نظر کا چشمہ 2 عدد اور ایک ٹوٹ جائے تو پریشانی اور فوری خرچہ نہ ہو۔ احرام کے علاوہ دیگر ایام میں مردوں کے لیے سر پر ڈالنے کا رومال جو دھوپ سے بچا سکے، خصوصاً حلق کروانے کے بعد۔ جوتوں کے لیے کپڑوں کی تیلی بنا لیں۔ جوتوں کی حفاظت کے ساتھ مخصوص رنگ پر پرنٹ نشانی کا کام بھی دے سکتا ہے۔ جوتا بغیر تیلی یا لفافے کے ہاتھ میں پکڑنے اور اپنے یا کسی اور کے آگے خصوصاً نماز کے وقت رکھنے سے گریز کریں۔ پلاسٹک کی پلیٹ، چمچہ اور گلاس فی فرد۔ پانی کی بوتل حرم کے علاوہ جہاں بھی جاتا ہو اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ چھتری: بعض ایئر لائن والے حاجیوں کو چھتریاں فراہم کرتے ہیں، بعض نہیں، لہٰذا ضرورت کے مطابق انتظام کر لیں۔ دستاویزات اور نقدی رکھنے کے لیے جسم سے باندھنے والی پیٹی: مردوں کے لیے بہتر ہے کہ جملہ دستاویزات رکھنے کے لیے اچھی کوالٹی کا بیگ لیں، جس میں پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ٹکٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، بینک کی رسید، بینک ڈرافٹ اور حمائل شریف آسانی سے آ سکے۔
دورانی سفر بیگ کو ہمیشہ گلے میں ڈالے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ کاغذات نقدی رکھنے کے لیے گلے یا کندھے پر لٹکانے والا بیگ۔ خواتین کے لیے دانت صاف کرنے کا برش، مسواک، ٹوتھ پیسٹ ساتھ لے جانا منع ہے، وہاں جا کر خریدیں۔ ٹوپی و تسبیح اور جائے نماز یا پلاسٹک کی چٹائی حاجی کیمپ یا سعودی جا کر بھی خریدی جا سکتی ہے۔ ٹوائلٹ پیپر اور ٹیشو پیپر، سادہ صابن، بغیر خوشبو والا نوٹ بک، قلم اور خط و کتابت کے لیے سادہ لفافہ اگر ضرورت ہو۔ حج کی معلومات سے متعلق کتب اور دعاؤں کی کتب یا کارڈز، حج و عمرہ سے متعلق دعائیں مسنون اور قرآنی دعائیں، صبح شام کی مسنون اذکار۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ اپنے سامان میں کسی کا ممنوعہ اشیاء، نشاور چیز یا کوئی ایسی چیز جو سعودی قوانین کے مطابق ساتھ لے جانا منع ہو، ہرگز ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے وہاں پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اور سعودی قوانین کے مطابق آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ادویات بھی صرف وہی لے کر جائیں جو کسی ڈاکٹر سے تصدیق شدہ ہو۔ علاوہ ازیں کسی انجان آدمی کا سامان سعودی عرب میں اس کے عزیز یا رشتہ دار تک پہنچانے کے لیے ہرگز مت لیں۔ یاد رہے کہ ٹوتھ پیسٹ، کسی قسم کا پاؤڈر، پان، چالیاں، نسوار اور کسی بھی قسم کا سفوف ساتھ لے جانا منع ہے۔ اپنے ہر بیگ پر حاجی کیمپ سے سٹیکر لے کر چپکا لیں اور اس پر اپنا نام و مکمل پتہ، گروپ نمبر، مکتب نمبر اور پرواز نمبر لکھیں۔ سٹیکر کو چپکانے کے لیے گوند کی ضرورت نہیں، پیچھے لگا ہوا کاغذ اتار کر چپکا لیں، لیکن اگر کینوس کا بیگ ہے تو اس پر سے سٹیکر اتر جائے گا۔ ایسے بیگ پر مارکر سے اپنے قواعد سٹیکر کے مطابق لکھ لیں۔ دورانی سفر ضروری ہدایات۔ حاجی کیمپ سے حاجیوں کو اسپیشل بسوں کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچایا جاتا ہے اور ان کا سامان وہیں پر ہی بک کر کے بسوں میں رکھ لیا جاتا ہے اور وہیں سے پھر جہاز پر بھیج دیا جاتا ہے۔ لہٰذا تسلی کریں کہ آپ کا تمام سامان بس میں رکھ لیا گیا ہے اور اس پر آپ کا نام کا سٹیکر لگا دیا گیا ہے۔ عمرہ پر جانے والے احباب بھی ایئر لائن پر بورڈنگ کے دوران اپنے سامان کو اپنی نگرانی میں بک کروائیں۔ جہاز میں شائستہ رویہ اختیار کریں۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد آپ کو کچھ دیر آرام اور نماز وغیرہ کے لیے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسپیشل بسوں کے ذریعے آپ کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا جائے گا، یا اگر آپ مدینہ ایئرپورٹ پر اترے ہیں تو مدینہ شہر پہنچا دیا جائے گا۔ بس میں سوار ہونے سے پہلے تسلی کریں کہ آپ کا تمام سامان بس میں رکھوا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بس کا نمبر بھی نوٹ کر لیں تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ بس میں سوار ہونے کے بعد آپ کا پاسپورٹ آپ سے لیا جائے گا، جو مکہ مکرمہ میں آپ کے معلم کے پاس یا مدینہ منورہ میں مکتب پاکستان میں جمع ہو جائے گا۔ اس کے بدلے میں آپ کو شناختی کارڈ، بریسلٹ اور شناختی کارڈ لاگٹ ملے گا، جس پر آپ کو معلم کا نام اور فون نمبر ہوگا۔ بریسلٹ اپنی کلائی اور لاگٹ اپنے گلے میں پہن لیں۔ دورانی سفر آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کسی اور شہر میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، لہٰذا کوشش کیجیے کہ اپنے گروپ سے علیحدہ نہ ہو اور ان کے ساتھ ہی رہیں۔ اگر کہیں اپنے ساتھیوں سے جدا ہو جائے تو مسجد الحرام اور مسجد نبی کی چاروں طرف موجود ٹیلی فون بوتھوں میں سے کسی سے اپنے معلم کے نمبر پر فون کر کے انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دیں اور اپنی رہائش گاہ پر پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ تو ناظرین اکرام، عمرہ کے فرائض و واجبات۔ عمرہ کے فرائض 2 ہیں۔ حدود حرم کے باہر سے احرام باندھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ عمرہ کے واجبات 2 ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی 7 چکر لگانا۔ سعی کے بعد سر کے بال منڈوانا یا قصر یعنی بال کم کرنا۔ خواتین کے لیے صرف قصر ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی تفصیلات، جو کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوئی لیکن مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔